الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال في مقام آخر: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقال في مقام آخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما نافعا. ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائیوں کی بڑائی، بزرگی اور برتری، عظمت و جلال، عز و شان اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، تنہا مالک ہے، واحد اور ایک رازق ہے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جن کو رب العالمین نے ساری کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے رب العالمین کی شریعت کی شکل میں دی ہوئی امانت کو ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں سے دو آیتوں کا کچھ حصہ پڑھ کر کے سنایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا: ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ لوگوں، یہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے اور جو تمہاری زندگی کے معاملات میں تدبیر کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ، اللہ بڑی برکتوں والا ہے، رب العالمین وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جتنے جاندار بستے ہیں
ان تمام کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنایا۔ محترم ساتھیوں، انسانی زندگی کے اندر انسان کو روزی اور رزق کا معاملہ اتنی ہی اہمیت والا ہے جتنی اہمیت انسانی جسم کو اس کی جان کی ہوتی ہے۔ انسانی جسم سے اگر جان نکال لی جائے تو انسان کا جینا اور اس کے بدن کا وجود ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں اگر رزق اور روزی کا نام نشان نہ رہا تو انسان کا جینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انسانی زندگی کے لیے رزق بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیجئے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی رزق کے تعلق سے لکھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہو اس حدیث کو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل قرار پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ آ کر کے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے تعلق سے لکھتا ہے۔ اس میں انسان کی پیدائش بھی لکھی جاتی ہے، انسان کی موت بھی لکھی جاتی ہے، شقی ام سعید، یا انسان بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے اس کی روزی کیا ہوگی، وہ کیا کمائے گا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، لوگوں تنگی کے ڈر اور خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی روزی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی روزی کے تعلق سے لکھ دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں روز اول سے لوح محفوظ میں درج ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، دنیا میں آنے کے بعد انسان اسی روزی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے، مختلف اسباب جمع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر بندہ روزی کے حصول کے لیے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے مختلف ذرائع جو بندہ اختیار کرتا ہے، وہیں پر اسے یہ یقین بھی رکھنا چاہیے، اسے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ روزی کے لیے کوشش کرنا میری ذمہ داری ہے، روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں انسان تو کیا بلکہ جتنے جاندار زمین میں بستے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں روزی پہنچانے کی ذمہ داری، انہیں رزق دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ اور بات آپ سمجھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ میں لے لی ہے۔ اس تعلق سے نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی، انسان سے کہہ دیا جاتا کہ آپ لوگوں میں روزی کو تقسیم کریں، انسان انصاف سے تقسیم نہ کرتا، انسان صحیح طور پر تقسیم نہ کرتا، اس لیے کہ انسان بڑا حریص ہے، اس کی فطرت میں حرص اور لالچ رکھ دی گئی ہے، وہ انسان دوسروں کو دیتا کم ہے، اپنے پاس زیادہ رکھ لیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ میں لے لی ہے، اور وہ مدبر کائنات ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے بندوں کو باقاعدہ نوازتا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، انسان رزق کو حاصل کرنے کے لیے مادی اسباب اختیار کرتا ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، نوکری اور ملازمت کرنا، بہتر سے بہتر اپنی روزی کے لیے انتظامات کر لینا، یہ سب چیزیں مادی اسباب ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، جو اسباب ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ انسان فلاں اس کا کاروبار ہے، یہ انسان فلاں اس نے جو ہے اپنی گزر بسر کے لیے فلاں ذریعہ رکھا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے مادی اسباب ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسبب الاسباب پر ایمان رکھنے والے، ایسی ذات پر ایمان رکھنے والے جو اسباب میں تاثیر پیدا کرتا ہے، لیکن ہمارا ایمان مسبب الاسباب سے ہٹ کر کے اسباب پر زیادہ ہمارا ایمان ہو گیا، ذرائع پر زیادہ ہمارا ایمان ہو گیا۔ ارے فلاں میرا ذریعہ ہے، فلاں جگہ سے مجھے آمدنی آتی ہے، فلاں جگہ سے میرا ذریعہ ہے۔ اب بندہ اپنی ذریعے آمدنی میں اتنا مہو ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندہ بھول جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی روزی کو چھین لیتا ہے، اللہ اس بندے کی روزی کو روک لیتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہاں پر جس انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا ہے. آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس رہے گا، کل اس کے پاس ہے تو پرسوں اس کے پاس چلا جائے گا. یہ دنیا تلک الایام نداولها بین الناس، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان پہیے کی طرح گھماتے رہتے ہیں، چکر کی طرح یہ ایام لوگوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، مادی اسباب جو ہیں، مادی اسباب جو ظاہری اسباب ہیں، چاہے میری اپنی ملازمت ہو، آپ کا کاروبار ہو، فلاں کا صنعت و حرفت ہو، فلاں کا اپنا ہنر ہو، یہ ساری چیزیں اسی وقت کار فرما ہیں جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے. کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا پڑا ہوا انسان، مختصر پڑا ہوا انسان ملازمت میں ہے اور اچھی سے اچھی کمائی اس کی ہو جا رہی ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا پڑا ہوا انسان آج بے روزگار گھوم رہا ہے. کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان اپنے کام کاج میں کئی سالوں کا تجربہ رکھا ہوا ہے، وہ انسان بے روزگار ہے، یا روزی بھی ہے تو بڑا انعام اس کی روزی ہے، اس کے مقابلے میں اس کے پاس سیکھا ہوا انسان یا اس کے مقابلے میں کم تجربہ رکھنے والا انسان اس سے زیادہ کما رہا ہے، اس سے زیادہ اس کا ذریعہ آمدنی ہے. میرے محترم دوستو، بات یہ معلوم ہوئی کہ اسباب میں تاثیر اسی وقت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے. ورنہ میرے اور آپ کے پاس جتنے اسباب پہ رہ جائیں وہ اسباب بیکار ہیں، وہ اسباب دھرے کے دھرے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی انسان کو عطا کرتا ہے، بغیر سبب کے بھی اگر وہ دینا چاہے بندے کو دے دیتا ہے. مریم علیہ السلام کے واقعے کو آپ اٹھا لیجیے. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں سیدنا مریم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر مختلف قسم کے پھل دیکھتے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے مریم سے پوچھا، انا لکی ھذا، مریم یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اب آم کے موسم کا پھل نہیں، آم کا موسم نہیں، آم کا پھل تمہارے پاس ہے. ابھی فلاں پھل کا موسم نہیں لیکن وہ پھل تمہارے پاس موجود ہے، یہ پھل کہاں سے تمہیں آ رہے ہیں؟ تو مریم نے ایمان بھرا جواب دیا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اسباب میرے اور آپ کے لیے ہیں لیکن اللہ جب جسے دینے پر آ جاتا ہے اسباب بے معنی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میرے محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اسباب ہیں روزی کے، ان اسباب میں سب سے زیادہ بنیادی اسباب دو ہیں. ایک آسمان سے بارش کا برسنا اور دوسرا زمین سے پیداوار کا اگنا. آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے پیداوار کا اگنا. اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئیوں ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، اور زمین سے پیداوار اگتی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ دو جو روزی کے اسباب ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے. اور کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بارش ہوتی ہے لیکن فصل نہیں آتی ہے. اور کبھی ایسے بھی دیکھا ہوگا، بارش بڑا انعام ہوتی ہے، فصل اچھی اگ کر کے آ جاتی ہے. اور کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، فصل بالکل پک چکی ہے، تیار ہے، اب کٹاؤ کا موقع ہے، بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آئی ہوئی فصل ہاتھ نہیں لگتی ہے، نکل جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ اسباب بس میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن مسبب الاسباب والی جو ذات ہے اس پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مقدر کی روزی مجھے عطا کر کے رہے گا، اور اس معاملے میں رب العالمین کے احکامات کے مجھے اور آپ کو پابندی کرنا ہے. میرے محترم دوستو، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ حسی اسباب ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی اسباب ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو روزی ملے، آپ کو رزق ملے، آپ کی روزی میں فراوانی ہو، تو آپ کو یہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ فلاں باطنی اسباب بھی آپ کو اختیار کرنی ہے، روحانی اسباب بھی آپ کو اختیار کرنی ہے. اس سے آپ کو روزی بھی ملے گی اور آپ کی آئی ہوئی روزی میں برکتیں بھی آئیں گی. اس لیے کہ آج لوگوں کے اندر جہاں بے روزگاری کے لوگ شکار ہیں، وہیں پر جو حضرات برسر روزگار ہیں، جنہیں ذریعہ آمدنی ان کی ہے، ان لوگوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے. کما کر کے روپیہ گھر لاتے ہیں، وہ کیسے ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو روزی کے متلاشی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزی کے بعد بے برکتی کی شکایت کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. جو
آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مومن کی، اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ لوگوں آپ کو مجھے اگر اپنی روزی میں برکتیں چاہیے، گھر میں برکتیں چاہیے، اولاد میں برکتیں چاہیے، ہر معاملے میں اپنے میں اگر ہم برکت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو برکت ملے گی کہاں سے؟ برکت ملے گی اس ذات سے جو بڑی برکتوں والا ہے۔ برکت مجھے اور آپ کو ملے گی اس کی جانب سے جو خود برکتوں والا ہے۔ میں اور آپ جو بے برکتی کا شکار ہیں وہ کس کو کیا برکت دے سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس ذات کے محتاج ہیں جو خود بڑی برکتوں والی ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہر ایک کو برکتوں سے نواز دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکتوں والا ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر مجھے جو بات ذکر کرنی ہے کہ رزق میں برکت کے کیا اسباب ہیں۔ ممکن ہے 2 جمعہ اس معاملے میں ہو جائیں کچھ باتیں آج کے اس جمعہ میں، اس لیے کہ تمہید میں کچھ وقت گزرا ہے، پھر اگلے جمعہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں برکت کس کو کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں۔ تو برکت کے تعلق سے اہل لغت نے یہ بات لکھا ہے البرکت ہی زیادت والنماء من حیث لا یوجد من الحس، کہا کہ آپ کے مال میں، آپ کی روزی میں، آپ کے اناج میں، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زیادتی ہونا، اس میں اضافہ ہونا، اس میں بڑھوتری ہونا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من حیث لا یوجد من الحس، اس طریقے سے اضافہ ہو جائے کہ آپ کو اس کے اضافے کا پتہ بھی نہ چلے، ایسے اضافہ ہو جائے، ایسے زیادہ ہو جائے، اس کی زیادتی آپ کو نظر نہ آئے، لیکن وہ چیز اپنے ذات میں زیادہ ہو گئی ہے، وہ چیز خود بخود زیادہ ہو گئی ہے، وہ چیز جو ہے مختصر ہے لیکن کہیں پر وہ چیز کافی ہو جا رہی ہے۔ تو یہ چیز بغیر کسی دکھائی دیے کے، بغیر کسی ایسی چیز کے جو انسان کو احساس ہو، لیکن وہ چیز نفس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اہل لغت نے ایسی بات لکھی ہے۔ اور آپ آگے چلیے، میں آپ کو بتاتا ہوں برکت کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، ان میں پہلا ذریعہ، پہلا راستہ ہے اپنے اندر ایمان، تقوی اور توکل کا پیدا کرنا۔ اپنے اندر ایمان، تقوی اور توکل کا پیدا کرنا، یہ میرے اور آپ کے روزی میں برکت کا ذریعہ اور بڑا اہم سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر قریے والے، اگر زمین والے، اگر یہ بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے اور آسمان سے برکت کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، زمین سے اور آسمان سے برکت کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے، آسمان سے برکت کا نزول کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے وقت کے مطابق بارش نازل ہو، ایسی بارش ہو جس میں نقصان کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ابھی آپ گزر رہے ہیں حیدرآباد کا جو سیلاب آپ نے دیکھا، بارش ہوئی اور اتنی بارش کہ اس سے نفع نہیں بلکہ نقصان جھیلنا پڑا، اور سیلاب کی شکل اس پر بارش نے اختیار کر لیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتیں نازل ہوگی، زمین جو پیداوار اگائے گی اس پیداوار میں خیر و برکتیں رہیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ ایمان والے بن جائیں اور جب لوگ تقوی والے بن جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت میں رب العالمین نے ایمان اور تقوی کو ملا کر کے ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایسا ہو جو تقوی کے ساتھ ہو، ایمان ایسا ہو جو تقوی کے ساتھ ہو۔ تقوی کے ساتھ والا ایمان ہی مجھے اور آپ کو اللہ کی برکتوں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ مومن ہیں لیکن زندگی میں اگر تقوی نہیں ہے تو بے برکتی کے شکار ہو جائیں گے، روزی میں برکت نہیں رہے گی۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی عام زبان میں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے۔ یقیناً اپنے آپ کو ہر بڑے گناہ سے بچانا تقوی ہے، اپنے آپ کو ہر چھوٹے گناہ سے بچانا تقوی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو اپنے آپ کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف لے جانا بھی تقوی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچا کر کے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف لے جانا ہی تقوی ہے۔ اور آپ اس کو آگے پھیلاتے جائیے کہ تقوی انسان میں اسی وقت آتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، میں اس لیے بچ رہا ہوں اس چیز سے، جبکہ اس چیز کے لیے بہت سارے اسباب میرے سامنے موجود ہیں۔ سودی کاروبار کا معاملہ آپ لے لیجیے، انٹرسٹ پر، سود پر پیسے لینے والا معاملہ بھی آپ لے لیجیے، کیا ہے
ایسے آئے ہوں گے کہ ہم فلاں بیان سے بات کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو اتنا ہم لون دینے والے ہیں، قرض دینے والے ہیں، آپ کے لیے حرام راستے بہت زیادہ ہوں گے کمائی کے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، اللہ نے اس کو ناجائز کیا ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا ہے، اللہ نے اسے مجھے حلال کیا، بس مجھے اسی کو اختیار کرنا ہے، اس توکل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ میں اس گناہ سے بچا ہوں، اس نیکی کو میں اختیار کیا ہوں، اللہ مجھے اس میں ضرور عطا کرے گا۔ یہ امید لے کر کے بندہ اگر چلتا ہے تو یقین جانیے اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو نوازتا ہے اللہ اس میں اسے برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تین چیزیں مل کر کے آگے، ایمان، تقویٰ اور توکل۔ بلکہ آپ پہ کہہ لیجئے کہ جیسا بندے کا ایمان ہوگا اللہ کی ذات پر، ویسے اس کی زندگی میں توکل آتا جائے گا، اور جیسا توکل آئے گا بندے کی زندگی میں اتنا زیادہ اس کا تقویٰ پروان کرتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ بندہ متقی بنتا جائے گا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، کیسی بھی مصیبت میں ہو، کیسی بھی پریشانی میں ہو، اللہ اس پریشانی سے نکلنے کا اسے راستہ دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں وہاں سے آپ کو روزی آ جاتی، آپ کا اسٹیمیٹ نہیں تھا، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں سے روزی آئے گی، اللہ آپ کو روزی پہنچا دیتے۔ ایک وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ برکت ہے آپ کے تقوی کی، یہ رحمتیں ہیں آپ کے تقوی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی جانب سے آنے والی روزیوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت آپ فرماتے ہیں إِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتقاء اللہ عز وجل الا آتاک اللہ خیرا۔ اتنی پیاری حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہا کہ دیکھو تم نے کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا، تم نے کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا ہے، کوئی کاروبار آپ کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، یا کہیں کسی معاملے میں آپ کا لین دین تھا، جب معلوم ہوا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز اسلامی اعتبار سے درست نہیں ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اتقاء اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈر کر کے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا، یہ خوف دل میں لا کر کے۔ اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تو نبی فرماتے ہیں الا آتاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں بہت خیر عطا کرے گا، بہت اچھائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک برائی کو چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ایک غلط چیز کو چھوڑ دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ایک حلال اور صحیح راستے کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو خیر ہی خیر عطا کرے گا، اور جو آپ کو ملے گا اللہ اس میں آپ کو برکتیں بھی عطا کرے گا۔ تو بہرحال بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ تقویٰ اختیار کرے، اللہ کی ذات پر بندہ توکل کرتا رہے۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے دوستو، تقویٰ اللہ کی ذات پر توکل خصوصاً اس وقت میں بڑا متاثر ہوتا ہے جب انسان روزی کے معاملے کو لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے، بہت سرگردہ ہوتا ہے، روزی کے اسباب اسے ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر طرف سے دروازے بند ہیں، ان حالات میں بندے کا تقویٰ بڑا متاثر ہوتا ہے، بندے کا ایمان بڑا متاثر ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں بندہ اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد یاد رکھیے کہ مرحلہ جب ختم ہوتا ہے اللہ اس پر نعمتوں کی ایسی بارشیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے کو، اللہ تعالیٰ نے 17-18 سال تک ان کو بیماری دی، جسم جو ہے سڑ گیا، جسم سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے بدن میں، جو کچھ تھا سب جاتا رہا، جو کچھ تھا سب چلا گیا، کیڑیاں، جانور، مال منال سب ختم ہو گیا، اور اکیلی بیوی تھی جو ایوب علیہ السلام کی خدمت کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ شفا کا وقت آیا، ایوب علیہ السلام بس یہی دعا کرتے رہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تکلیف ہے تو میری حالت پر رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب شفا کا وقت آیا، جب یہ آزمائش کے تلنے کا وقت آیا، جب ایسے سخت اور کٹھن حالات میں بھی ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو تقوی پر قائم اور برقرار رکھا، پھر اس کے بعد رب العالمین نے ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچ کر دیکھیے، کسی بھی تنگ دستی کے معاملے کو لے کر کے پوری ثابت قدمی کے ساتھ دین پر ہم جم جاتے
چاہتے ہیں یہ مرحلہ جیسے ہی گزرتا ہے تو اللہ کی جانب سے نعمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے جیسے ایوب علیہ السلام کو نعمتوں کی برسات ہوئی. ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے, سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, ایوب علیہ السلام سمیٹنا شروع کیے. اللہ نے کہا کہ ایوب تھوڑا صبر کر لو, نہا لو, اس کے بعد جو ہے ان کو سمیٹ لینا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تکلیف میں صبر کیا جاتا ہے, جب تیری طرف سے آزمائش ہو تب صبر کیا جاتا ہے, اب تو تیری جانب سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں, ان نعمتوں کے نزول کے وقت میں ہم صبر کیسے کریں؟ تو میرے محترم دوستو بات بتانی ہے, تقویٰ, ایمان کامل, تقویٰ اور اللہ کی ذات پر کامل یقین. اور ان حالات میں جبکہ پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا ملک اور ہمارے ملک میں خصوصاً ہمارا مسلم طبقہ بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ بے روزگاری کا شکار ہے, نوجوان بے روزگاری کے شکار ہیں, پڑھے لکھے لوگ نوکریوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں. لیکن میرے محترم دوستو یہ سب چیزیں ہیں ضرور, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جائز اور حلال راستے پر آپ ثابت قدم رہیے, انشاءاللہ جو کچھ صحیح راستے سے آپ کے پاس آئے گا اللہ اس میں بڑی خیر و برکت عطا کرے گا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے, روزی میں برکت کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں, آپ کو اپنے کاروبار میں, اپنی نوکری میں, اپنی ملازمت میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو ان تمام کاموں میں آپ کو سچائی کو لازم پکڑنا ہے, امانت داری کو لازم پکڑنا ہے, وفاداری کو آپ کو لازم پکڑنا ہے. جھوٹ کا سہارا لے کر جو بھی آپ کمائیں گے یاد رکھیے وہ آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. جھوٹ کا سہارا لے کر جو بھی کمائی ہوگی اس کمائی میں بے برکتی آئے گی, اور وہ کمائی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس موجود جو صحیح کمائی ہے وہ بھی جو ہے غلط ہو جائے گی, اور وہ بھی جو ہے بے برکتی کا شکار ہو جائے گی. اسی لیے میرے محترم دوستو, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار, دو کاروبار کرنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے ما لم یتفرقا. ایک مجلس میں بیٹھے ہیں کسی کاروبار کو لے کر, کسی گفتگو کو لے کر, جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی دینے والے کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ نہیں میں دینا نہیں چاہتا, یا لینے والے کو بھی اختیار ہے کہ میں لینا نہیں چاہتا, دونوں اپنی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. ما لم یتفرقا, اس مجلس میں کسی نتیجے پر پہنچے اور دونوں جدا جدا ہو گئے, سمجھو اب یہ کاروبار پورا ہو گیا, اب یہ کاروبار طے ہو گیا, اسی مناسبت سے اگلا کاروبار ہونے والا ہے. لیکن اگر دونوں بعد میں کسی معاملے کو لے کر راضی ہو جاتے ہیں کہ دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی, نہیں یہ چیز مجھے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے میں واپس لے لیتا ہوں, تب دونوں کے لیے اختیار ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آگے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا, دونوں کاروبار کر رہے ہیں, دونوں سچ کہہ رہے ہو, وَبَيَّنَا, اور دونوں نے اپنی اپنی چیز میں کیا عیب ہے کیا خوبی ہے صحیح صحیح بیان کر دیا. نبی فرماتے ہیں کہ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, یہ جو ان کا کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے, اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا, دونوں نے ایک دوسرے کو جھوٹ کہا اور صحیح بات کو چھپا کر کے غلط بات کہا, چیز صحیح نہیں تھی کہا کہ بڑی اچھی چیز ہے, چیز کوالٹی والی نہیں تھی لیکن کہا کہ بڑی کوالٹی والی چیز ہے, بڑی فلاں ہے, جھوٹ کہہ دیا اور اس کے عیب کو چھپا دیا. نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیہما, ممکن ہے کاروبار ہو جائے گا, پیسے آ جائیں گے, لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اس کاروبار سے اللہ تعالیٰ برکت کو نکال لیتا ہے, اس کاروبار سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کاروباری اعتبار سے خصوصاً بندے کو چاہیے کہ سچ کہے اور امانت داری کا خیال رکھے. آگے والے کو معلوم نہیں ہو رہا ہے اس کو چاہیے کہ صحیح صحیح بتلا دے, یہ چیز ایسی ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے, اس میں یہ خامی ہے, ورنہ ایسی بات بندہ ہرگز نہ کرے کہ وہ خامیوں والی چیز ہے اس کو خوبیوں والی کہہ کر کے بندہ بتا رہا ہو, ایسا بندہ ہرگز نہ کرے. اور اگر کرتا ہے تو اس کے کاروبار کے اندر جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو مجھے اور آپ کو اپنی روزی میں برکت کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صخر الغامدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا. کیا دعا کیا آپ نے؟ اللہم بارک لامتی فی بکورها, اللہم بارک لامتی فی بکورها, اللہ میری امت کے صبح سویرے کے کام میں برکت عطا فرما, اللہ میری امت کے صبح میں کیے ہوئے کام میں برکت عطا فرما, صبح کے وقت میں اے اللہ میری امت میں برکت عطا فرما. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے کام میں صبح سویرے لگ جائیں, صبح سویرے لگ جائیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جن سے اگر کہا جائے صبح سویرے تو سمجھتے ہیں کہ 10 بجے کی بات ہوگی، لیکن میرے محترم دوستو انسان کو صبح مصیبت ہو جاتی ہے جب فجر میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، نیند سے بہتر نماز ہے، آپ کو اپنی نیند قربان کر کے مسجد میں آ جانا ہے۔ میرے محترم دوستو صبح نماز سے فارغ ہو کر کے جو کام آپ شروع کرتے ہیں وہ کام میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کام سے جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں یا وہ کام جو چیزیں آپ کے پاس لے کر کے آتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ صحابی رسول صخر الغامدی رضی اللہ عنہ نے اتنی ہی بات نہیں کی بلکہ آگے نبی کے عمل کو بھی ذکر کیا، نبی کے کام کو ذکر کیا۔ نبی کا عمل کیا تھا؟ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے کو بھیجتے، جب کسی قافلے کو آپ بھیجتے تو صبح کے پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ بھیجتے تھے، وہ سریہ آپ بھیجتے تھے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ صبح سویرے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں بڑی خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت صخر الغامدی کو معلوم ہوئی تو ان کا کیا عمل تھا؟ کہا کہ راوی حدیث کہتے ہیں وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، حضرت صخر رضی اللہ عنہ یہ تاجر آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے۔ وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، جب انہوں نے نبی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا، تجارت کے لیے جو بھی قافلہ بھیجتے تھے پہلے صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے، پہلا کام ان کا وہی تھا، کاروبار کے لیے قافلہ بھیجنا، کاروباری گفتگو کرنا، کاروبار کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا، انہوں نے اپنا وہ مشغلہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد راوی حدیث بیان فرماتے ہیں نبی کی اس بات پر عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا کہ فَأَسْرَى وَكَسُرَ مَالُهُ، تو صاحب ثروت بن گئے، بڑے مالدار بن گئے اور ان کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور آپ کی اس دعا پر عمل کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا ہی نہیں کیا بلکہ آپ نے نبی کی اس دعا کے قبولیت کی خبر بھی سنا دی۔ طبرانی کی روایت نبی فرماتے ہیں بورک لأمتی فی بکورها، اللہ تعالیٰ سے میں نے جو دعا کیا تھا اللہم بارک لأمتی فی بکورها، اللہ میری امت کے معاملات میں جو صبح سویرے پاتے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ میری وہ دعا قبول ہو گئی، بورک لأمتی فی بکورها، اللہ نے میری امت کے صبح کے کاموں میں برکتیں عطا کر دی۔ میرے محترم دوست صبح سویرے جو لوگ اٹھتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے جو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں انہیں اچھا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ صبح سے فارغ ہونے کے بعد، اذکار سے فارغ ہونے کے بعد جو بندہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے دن کے پورا نکل جانے کے بعد جو کام 2-3 گھنٹوں میں نہیں ہو پاتا وہ صبح کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سب رب العالمین کی جانب سے برکتیں ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم دوستو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جمعہ میں یہ مجمع ضرور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن صبح کی نماز کا مجمع ہماری مساجد میں کیا ہے؟ صبح کی نماز کا مجمع ہماری مساجد میں کیا ہے؟ جبکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کے باہر نکلتا ہے غدا برایت ایمان، وہ اپنے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا لے کر کے نکلا۔ اور جو بندہ صبح کی نماز پڑھے بغیر سورج کے نکلنے کے بعد بیدار ہو کر بازار میں جاتا ہے غدا برایت ابلیس، وہ ابلیس اور شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلتا ہے۔ ممکن ہو مجھے اور آپ کو جھنڈا نظر نہ آ رہا ہو لیکن ابلیس کو ضرور نظر آ جاتا ہے کہ کون میرا فالوور ہے اور کون میرا مخالف ہے۔ میرے محترم دوستو ہمیں چاہیے کہ آج ہم بے برکتی کے جو شکار ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں 3 اسباب میں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ایمان، تقوی اور توکل۔ توکل ایمان ایسا کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اور تقوی ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر معاملے میں توکل اور اس کے ہر فیصلے پر بندہ راضی برضا رہے۔ اور دوسرا راستہ جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اور کاروباری معاملات میں سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ صبح سویرے بیدار ہو، صبح کی نماز کی پابندی کریں، ضروریات کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، پھر نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو عطا کرنے والا ہے۔ بقیہ اسباب انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ذکر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے بہتر، حلال اور صحیح اور مناسب روزی کا انتظام فرما دے، اور جن لوگوں کے لیے روزی کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ انہیں روزی میں برکت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، نوجوانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔